السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین حضرات، اس امت کو اللہ رب العالمین نے جن افراد اور جن شخصیات سے فائدہ پہنچایا، ان شخصیات اور ان بڑے لوگوں میں سے، ذی علم لوگوں میں سے ایک اہم ترین شخصیت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی گزری ہے۔ ان کی دعوتی اور اصلاحی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی علمی خدمات بھی اپنی جگہ مسلم ہیں۔ آج کے اس مختصر درس میں میری یہ کوشش ہوگی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالی جائے، تاکہ ہم اور آپ ان کی خدمات سے روشناس ہو سکیں، اور جس اہم مشن کو انہوں نے اختیار کیا، دعوت توحید کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کیں اور تکالیف برداشت کیے، ان چیزوں سے ہم سبق حاصل کر سکیں اور دعوت توحید کے لیے ہم بھی اپنی توانائی صرف کر سکیں۔ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مکمل نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد التمیمی، یہ ان کا مکمل نام و نسب ہے۔ شیخ کی ولادت باسعادت سن 1115 ہجری میں ہوئی، اور آپ شہر وینا کے اندر پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، شیخ رحمہ اللہ شروع سے، بچپن ہی سے نہایت ذہین و فطین تھے۔ آپ کی ذہانت اور فطانت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے نہایت کم عمری میں، کم سنی میں 10 سال سے کم عمر تھی کہ آپ نے مکمل قرآن کریم کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی عقل کے اندر جو پختگی تھی اس کو بھانپتے ہوئے، آپ کے والد ماجد یعنی عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آپ کو لوگوں کا امام مقرر کیا، اور آپ کی شادی بھی بلوغت کے شروعات ہی میں کر دی۔ شیخ رحمہ اللہ کے سب سے پہلے استاد خود ان کے والد عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جو فقہی مسالک کے اعتبار سے حنبلی المسلک تھے۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے بھی اپنے والد ماجد سے تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، اور اسی طرح عقائد کا درس بھی لیا۔ آپ مطالعے کے نہایت حریص تھے، شوقین تھے، اور شیخ رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ جن کی کتابوں کا مطالعہ کیا، جن کی کتابوں سے متاثر ہوئے، جن کی کتابوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا اور حرز جاں سمجھا، ان میں 2 اہم ترین شخصیت ہے۔ سب سے پہلی شخصیت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، اور دوسری شخصیت ان کے شاگرد یعنی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ان دونوں
شخصیات کی کتابوں کو کثرت سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مطالعہ کیا۔ شیخ رحمہ اللہ نے حصول علم کی خاطر مختلف شہروں کا، مختلف اطراف و اکناف کا دورہ کیا، سفر کیا۔ آپ نے حج کی نیت سے بیت اللہ کا بھی سفر کیا، مکہ بھی گئے، مدینہ بھی گئے، اور مدینہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کی، اور اس وقت مدینہ کے اندر جو بڑے علماء کرام تھے ان سے ملاقاتیں رہیں، ان سے استفادہ کیا۔ مدینہ کے بعد آپ بصرہ گئے، اور اس وقت شہر بصرہ کے جو مشاہیر تھے ان مشاہیر سے آپ نے کسب فیض کیا۔ پھر نجد تشریف لے گئے، اور نجد جاتے ہوئے آپ شہر احسا سے گزرے، اور شہر احسا میں آپ نے بہت ساری گمراہیوں کو دیکھا، آپ نے عقیدے کی برائیوں کو دیکھا، اور فاسد قسم کی عادات و اطوار کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے یہ عزم مصمم کیا کہ دعوت توحید کی ضرورت ہے، احسا کے لوگوں کو دعوت توحید کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ راہ راست سے، صراط مستقیم سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مدینے میں بھی، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کر رہے ہیں، شرکیہ عبادات میں ملوث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دعائیں تک کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان چیزوں سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نہایت کبیدہ خاطر ہوئے، اور دعوت کی ضرورت کو انہوں نے محسوس کیا۔ اسی طرح اس وقت نجد کے علاقے میں بھی خرافات عام تھیں، عقائد کی برائیاں عام تھیں، جو صحیح دین کے برعکس تھا۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کی قبروں کی عبادت کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے، حج تک کیا جاتا تھا، ان سے اپنی ضروریات طلب کی جاتی تھیں، اور اپنی پریشانیوں کے ازالے کی دعائیں کی جاتی تھیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کافی دل برداشتہ ہوئے، اور جب انہوں نے اسلام کا، کتاب و سنت کا جائزہ لیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ ساری باتیں کہ قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کے متضاد ہیں۔ چنانچہ آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اصلاحی کوششیں اور کاوشیں صرف کی جائیں۔ اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عراق، شام، مصر، یمن کے اندر بھی جاہلی رسوم و رواج کو قریب سے دیکھا، ان خرافات کا جائزہ لیا۔ چنانچہ آپ نے پوری ہمت کے ساتھ، پوری جواں مردی کے ساتھ دعوت توحید کا علم بلند کیا۔ آپ کی اصلاحی کوششیں شروع ہو گئیں، اور پوری ہمت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ آپ نے شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف آواز بلند کی،
اور جو آپ کے ہم خیال تھے، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، عمراء میں سے ہوں، ان کو اپنے ساتھ لیا۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ فائدہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو ہوا، تو موجودہ وقت میں سعودی عرب کے جو فرما رواں ہوئے اور حکمراں تھے، اس زمانے میں انہوں نے دل کھول کر آپ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے آپ کی دعوت کو فروغ حاصل ہوا، آپ کی دعوت کے اندر توانائی آئی، اور آپ نے کھل کر شرک اور بدعت کے خلاف علم بغاوت بلند کی، اور اللہ کی زمین کو اللہ کی عبادت سے معمور کیا، اور شرک بدعت سے آپ نے پاک کرنے کی پوری کوشش کی۔ محترم ناظرین، شیخ رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کوششوں، ان کی کاوشوں اور ان کی اصلاحی جانفشانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس دنیا کے اندر توحید کو اللہ رب العالمین فروغ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شرک سے، بدعت سے، خرافات سے اور کتاب و سنت کے برخلاف کیے جانے والے ہر عمل سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔